بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جنہوں نے شیروں کے ساتھ زندگی گزار دی، اور جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پیارے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا امتحان لے سکے، لیکن اس آزمائش میں وہ اپنے پیاروں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی آزمائش میں ڈالا، جن میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ حضرت دانیال 457 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور اشراف زادوں میں سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ پیدا ہوئے تو وہ بنی اسرائیل کا بدترین دور تھا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت دانیال کی جان بچانے کی خاطر ان کے والدین ان کو جنگل میں چھوڑ کر آئے۔ اس وقت حضرت دانیال کی عمر چند دن تھی۔ وہ جنگل جہاں آپ کو چھوڑا گیا شیروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آپ خدا کی امان میں تھے، کیونکہ شیر آپ کے ارد گرد جمع تو ہو گئے لیکن انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ وہ شیر آپ کی حفاظت کرنے لگے۔ آپ نے کچھ عرصہ ان شیروں کے ساتھ گزارا۔ یہ عرصہ کتنا تھا اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان آپ سے ملا اور آپ کی پرورش کرنے لگا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت دانیال نے بیت المقدس میں 14 سال زندگی گزاری۔ تبھی بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کو آگ لگوا دی۔ جو بوڑھے افراد اس دوران بچ گئے انہوں نے اپنا رخ مصر کی طرف کیا، جبکہ وہاں موجود نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہی نوجوانوں میں حضرت دانیال بھی موجود تھے۔ جب ان نوجوانوں کو قیدی بنا کر بابل میں لایا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے انہیں تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ وہ لوگ بادشاہ سے ان نوجوانوں کی شکایات کرتے تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ بخت نصر نے تمام جوانوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور ان کو مارنے کی اجازت دے دی، لیکن ان نوجوان قیدیوں میں سے 4 کو مارنے سے منع کر دیا اور انہیں اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ حضرت دانیال بھی ان 4 میں سے ایک تھے۔ بخت نصر نے 4 نوجوانوں کو وزیر کے حوالے کیا اور کہا، ان کی تربیت کرو، ان کو میری ہی خوراک میں سے کھلاؤ اور پلاؤ تاکہ مستقبل میں یہ ہمارے کام آ سکیں۔ یہ 4 نوجوان حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیروکار تھے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو اس شریعت کے مطابق جائز نہیں تھی۔ وزیر نے اصرار کیا، اگر یہ خوراک نہیں کھاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے اور اس بات کا جواب مجھے بادشاہ کو دینا پڑے گا، لیکن حضرت دانیال نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ 4 نوجوان سادہ خوراک کھا کر بھی باقی لوگوں سے زیادہ صحت مند تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا، اور 3 سال بعد ان نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تبھی حضرت دانیال علیہ السلام کو وزیر مقرر کیا گیا، اور اس طرح بادشاہ کئی سال ان سے مختلف کام کرواتا رہا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، لیکن بابل کے لوگ ابھی بھی اپنی حرکات سے باز نہ آئے، اور وہ بخت نصر کو حضرت دانیال کی طرف سے بدظن کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ آپ کی طرح شراب نہیں پیتا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال کو بلوایا اور ان کے سامنے شراب پیش کی، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے شراب نہ پی اور بابل کے لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال کو شیروں سے بھرے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دیا، اور حکم کے مطابق آپ کو اس پنجرے میں ڈالا گیا۔ اس طرح حضرت دانیال نے ایک عرصہ شیروں کے ساتھ پنجرے میں گزارا، لیکن ان شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ کچھ عرصہ بعد بخت نصر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک مجسمہ ہے جس سے پتھر ٹکراتا ہے اور وہ مجسمہ ٹوٹ جاتا
ہے۔ اس خواب نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے دربار میں موجود تمام لوگوں سے اپنے خواب کے بارے میں معلومات چاہی، لیکن کوئی کچھ نہ بتا سکا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ پنجرہ کھول کر حضرت دانیال کو باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم نے خواب میں جو مجسمہ دیکھا جس سے پتھر ٹکراتا ہے اور وہ مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح بخت نصر نے تعبیر بتانے کے لیے حضرت دانیال کو آزاد کر دیا اور اپنے محل میں پہلے کی طرح رکھا، لیکن بابل کے لوگ پھر سے بخت نصر کو ورغلانے لگے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ بادشاہ حضرت دانیال کو قتل کر دے۔ آخر کار وہ ایک بار پھر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک مجسمہ بنایا گیا اور حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اس مجسمے کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہو گیا اور اس نے آگ کی ایک بھٹی جلانے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق آگ جلائی گئی۔ حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر حیرت کا شکار تھے، کیونکہ آگ میں 4 لوگوں کے بجائے 5 لوگ موجود تھے۔ 5واں شخص ان چاروں سے ظاہری شکل و صورت میں کافی مختلف تھا، اور یہ آگ بھی حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔